امریکہ پلٹ ماں اور بچوں کے قتل میں پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے کہاں تک پہنچ سکی؟ بقول اس کے جب یہ گھر سے گیا تھا تب اس کی وائف تینوں بچے گھر پہ موجود تھے. گروسری کر کے گھر پہنچتا ہے, اس کی وائف باہر آتی ہے, لے کے آتی ہے آئس کریم کا باؤل. وہ بچوں نے کھا لی بھی ہے, میں بھی کھاتی ہوں تم بھی کھاؤ. وہ پوچھتا ہے بچے کہاں ہیں؟ عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جس وقت پہنچے تھے تو کرائم سین کے اوپر کون کون موجود تھا, آپ نے کیا دیکھا؟ اور جس طرح کہا جا رہا تھا کہ جو بچے ہیں اور جو خاتون ان کی ماں ہے اس کا شوہر وہ گھر پر موجود نہیں تھا, گروسری لینے کے لیے گیا تھا, کیا ایسے ہی تھا؟ گلبرگ میں موجود تھا, ڈیوٹی پر تھا. تو انفارمیشن آئی کہ جی ایک گھر سے 3 بچوں کی لاشیں ملی ہیں اور فوراً رش کیا وہاں پہ, ٹیم لی اور ابھی راستے میں تھا. تو مزید اس کو ویریفائی کرنے کے لیے میں نے پہلے ریسکیو کے جو آفیشلز ہیں ان سے کنفرم کیا. انہوں نے کہا جی ہماری ٹیم ابھی پہنچ رہی ہے موقع پہ, پہنچی نہیں. پولیس کے جو سینئر آفیسر ہیں, ڈی آئی جی آپریشنز, میں نے ان کو کال کی, انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی. پھر میں نے ان کو میسج کیا, انہوں نے میسج میں بتایا کہ 3 بچے تو ہیں, ساتھ ان کی والدہ بھی ہے, ٹوٹل ڈیتھس 4 ہیں. اب یہ زیادہ خوفناک بات تھی کہ بچے جو گھر کے اندر پہلے 3 بچوں کی بات ہو رہی تھی, اس کے بعد پھر ایک خاتون بھی آ گئی ہے, ٹوٹل 4 ہو گئی ہیں. تو مین وائل جب وہاں پر ہم پہنچے ہیں تو وہاں پر پی ایف ایس سی کی ٹیم, کرائم سین یونٹ کی ٹیم, ریسکیو کی ٹیم, پولیس آفیشلز کافی زیادہ موجود تھے اور ایویڈنس کلیکٹ کر رہے تھے. مین وائل سی سی ڈی کی ٹیم بھی آ گئی. ان سے جو ہمیں نظر آیا کہ اس وقت بات کرنے کی پوزیشن میں ہے, اس سے انفارمیشن لینا شروع کی. تو کسی نے کچھ بتایا, کسی نے کچھ بتایا, تو وہ تمام انفارمیشن وہاں پر ہم لوگ کمپائل کرنا شروع ہو گئے کہ یہ ہے کیا. تو پتہ چلا کہ یہ فیملی 1 جولائی کو امریکہ سے پاکستان آئی تھی. یہ گھر انہوں نے رینٹ پہ لیا تھا اور کوئی 17 دن سے یہاں پر رہ رہے تھے, اور جو 5 کے 5 امریکن نیشنل ہیں. گھر کا سربراہ ہے ناصر ڈوگر. شبہ یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اس نے اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو زہر دیا اور اس نے یہ سب کرنے کے بعد ڈرامہ رچایا کہ وہ مطلب بے گناہ ہے یا وہ اس معاملے میں ملوث, یا پھر وہ اس نے یہ کہا تھا میں گروسری لینے کے لیے گیا تھا, پیچھے میں سب کچھ یہ ہو گیا. ہاں, اس کی وجہ یہ کہ بالکل بچوں کی اطلاع دینے والا ان کے گھر کے بالکل ساتھ جو ان کا نیبر ہے, اس نے آ کے جب گھر کی بیل دی تو اس نے آ کے بتایا کہ آپ کی پچھلی گلی کے اندر کوئی بچہ موجود ہے جو گرا ہوا ہے, جس کی حالت خراب ہے. تو اس نے کہا کہ اگر کوئی پچھلی گلی میں گرا ہے تو آپ پولیس کو اطلاع دیں, میرا اس سے کیا لینا دینا. تو وہ فوراً اس نے دروازہ بند کیا ہے. پھر وہ جو نیبر تھا وہ اس نے سامنے ایک لانڈری والا ہے, وہ بھی باہر کھڑا تھا. اس نے اس کو کہا کہ یار یہ بھائی سمجھ نہیں رہے کہ ان کی گلی, ان کے پچھلے گھر کے پورشن کے اندر جو واشنگ ایریا ہے وہاں پر کسی بچے کی موجودگی کی اطلاع ہے اور بچے کی حالت ٹھیک نہیں ہے. تو وہ دوبارہ بیل دیتے ہیں, تو یہ سارا کچھ مطلب اس کو بتاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے میرے تو بچے ہی گھر پہ نہیں ہیں. اور جب وہ اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کے بچے اگر گھر پہ نہیں ہیں تو پیچھے کون ہے, پھر وہ پیچھے جا کے دیکھتے ہیں. تو میں آپ کو انیشلی یہ جو اس کے بیانات تھے, اس کے فوراً بعد پولیس اس شخص کو حراست میں لے لیتی ہے اور تفتیش شروع کرتی ہے. یہ تو ہو گیا انیشیل انفارمیشن جو کرائم سین پہ ہم نے جا کر سنا, لوگوں سے دیکھا. اب پولیس کا جو طریقہ کار ہے وہ ایویڈنس کلیکٹ کرنا شروع کرتی ہے ریورسل میں, کہ ابھی سے پیچھے کیا ہوا, اس سے پیچھے کیا ہوا, مطلب وہ ریورس میں کڑیاں ملاتی ہے. اس شخص کو جو گھر کا سربراہ تھا, جس کی بیوی اور 3 بچے زہریلا کوئی مواد کھانے سے جاں بحق ہو چکے تھے, اور اس کے بیانات میں تضاد کی وجہ سے پولیس نے اس کو پکڑ لیا. اس نے پہلا بیان دیا کہ یہ بھی کچھ دیر پہلے گروسری کر کے آیا تھا. تو پولیس نے کہا ٹھیک ہے, اس کو ویریفائی کرتے ہیں. پولیس نے اس سے پوچھا کب گئے تھے, اس نے بتایا 6 بجے کے قریب. پولیس نے پوچھا کہاں گئے تھے, اس نے بتایا جی ویلنسیا ٹاؤن کے اندر ہی ایک سٹور ہے, ریمبو سٹور, وہاں پر گیا تھا. پولیس نے وہاں سے جا کے ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکلوائی تو 6:10 پہ یہ اس سٹور کے اندر داخل ہو رہا ہے. یعنی کہ 6 بجے نکلا ہوگا, 10 منٹ کا ڈسٹنس ہوگا, تو 6:10 پہ یہ گروسری سٹور میں داخل ہو رہا ہے. اور 7:57 تک, یعنی کہ 1 گھنٹہ 47 منٹ تک یہ وہاں پر شاپنگ کرتا رہتا ہے, گروسری پرچیز کرتا رہتا ہے. اور اس کے مطابق جو ایک لمبی لسٹ تھی وہ اس کی وائف نے بنا کے دی تھی کہ یہ سب کچھ لے کے آنا ہے. مین وائل بقول اس کے کہ جب یہ گھر سے گیا تھا تب خاتون, اس کی وائف اور تینوں بچے گھر پہ موجود تھے. 7:57 پہ یہ گھر پہنچتا ہے اور ان کو 3 منٹ لگتے ہیں سامان شفٹ کرتے, جو رکشے کے اندر گروسری کر کے آتا ہے. یہ گھر کی بیل دیتا ہے, اس کی وائف باہر آتی ہے. وائف باہر آ کے سامان اس کے ساتھ مل کے اندر لے کے جاتے ہیں.
3 منٹ کا سارا پروسیجر ہے یہ، اور 8 بج گئے. یہ ساری CCTV فوٹیجز موجود ہیں. پورے 8 بجے یہ اندر جاتا ہے بقول اس کیس کا جو بیان ہے، ابھی ہم اس پہ جا رہے ہیں. اس کے مطابق یہ اندر جاتا ہے تو گرمی ہے، ہبس ہے، اور شاپنگ کر کے آتا ہے. تو اندر جا کے یہ پانی کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پانی پلاؤ، جبکہ اس کی وائف ایک باؤل لے کے آتی ہے آئس کریم کا کہ یہ کھاؤ. وہ کہتا نہیں مجھے پیاس لگی پہلے پانی پلاؤ. کہتی نہیں یہ کھا لو. وہ بچوں نے کھا لی بھی ہے اور اب ہمارا رہ گیا حصہ، تو میں بھی کھاتی ہوں، تم بھی کھاؤ. تو وہ پوچھتا ہے بچے کہاں ہیں؟ تو وہ بتاتی ہے اس کی وائف کہ وہ ان کی جاننے والی فاطمہ اس کے گھر گئے ہوئے مووی دیکھنے کے لیے. وہ نارمل بات تھی ان کے لیے کہ جاتے ہیں، وہ پہلے بھی گئے ہوں گے. تو اس نے کوئی ایسا مطلب تعجب ظاہر نہیں کیا کہ کیونکہ حیرانگی کی بات ہے بچے کیوں چلے گئے. یہ نارمل تھا. 8:04 پہ، مطلب 8 بجے سے لے کے 8:04 تک یہ آئس کریم، پانی کی ڈیمانڈ، بچوں کا کویشچن بقول اس شخص کے یہ چلتا رہا. 8:04 پہ نیبر آ کے بیل دیتا ہے اور اس کے بعد بتاتا ہے کہ آپ کی پچھلی گلی کے اندر کسی بچے کی موجودگی ہے اور بچے کی حالت خراب ہے، ذرا وہ دیکھ لیں. تو یہ چونکہ امریکن نیشنل ساری زندگی وہاں پر گزاری، 2008 سے امریکہ میں، تو اس کے لیے بڑا ایک عجیب تھا کہ بھائی اگر کوئی بچہ گرا بھی ہے، اس کی حالت خراب ہے، تو وہ کیسے انٹروین کرے. اس نے کہا پولیس کو اطلاع کریں، ریسکیو کو اطلاع کریں، جو ادارے ہیں کنسرن ان کو اطلاع کریں، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں. اور اس کے بعد یہ فوراً دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا. جو نیبر ہیں ساتھ والے، وہ ان کے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ بھائی سمجھ نہیں پا رہے. مین ویل ان کا ہی بالکل سامنے ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے، وہاں پر ایک لانڈری شاپ ہے. تو وہ لانڈری والا پوچھتا ہے وہ ان کے نیبر سے کہ کیا ہوا. وہ بتاتے ہیں کہ یار ان کے گھر کے پچھلے ایریا میں بچہ گرا ہوا ہے اور یہ بھائی سمجھ نہیں پا رہے کہ معاملہ کیا ہے. وہ دوبارہ بیل دیتے ہیں 8:10 پہ CCTV فوٹیج کے مطابق. لانڈری والا اپنے ملازمین کو بھیجتا ہے وہاں پہ. وہ پیچھے جا کے دیکھتے ہیں تو وہ آ کے بتاتے ہیں کہ بھائی جان پیچھے ایک نہیں 3 بچے، 3 انسانی جسم پڑے ہوئے ہیں اور وہ کس حالت میں یہ نہیں پتہ، انکانشیس ہیں، پلس لیس ہیں، یہ نہیں پتہ، لیکن ایک نہیں 3 انسانی جانیں پیچھے موجود ہیں. وہ حیرانتے ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں. مین وائل یہ جاتے ہیں سارے مل کے پیچھے دیکھنے کے لیے. تو دوسری جانب اچانک شور ہوتا ہے ان کے پورچ میں، کار پورچ میں. وہاں پہ خاتون جو اس کی وائف ہوتی ہے وہ باہر نکل کے چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے کہ بچاؤ، اس نے میرے بچوں کو مار دیا، یہ میرے بچے کھا گیا. اور اس کے منہ سے بھی جھاگ نکل رہی ہوتی ہے، اس کی بھی حالت خراب ہو رہی ہوتی ہے اور وہ گر جاتی ہے. اب پیچھے 3 بچے جو کہ اسی شخص کے بچے تھے جن کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ گھر میں موجود نہیں، اور جو خاتون ہے اس کا چیخنا چلانا، سارے شکوک و شبہات، سارے جو سائنس تھے وہ اس طرف جا رہے تھے کہ ناصر ڈوگر ہی کرمنل ہے، اسی نے سارا کچھ کیا ہے. ہمسائے کے سامنے وہ لانڈری والا، پھر سوسائٹی کی سیکیورٹی، یہ سب مل کے اس خاتون کو وہ ایک چارپائی پہ رکھ کے سیکیورٹی کی جو گاڑی ہے سوسائٹی کی، اس کے اندر لے کے قریب ایک کلینک ہے وہاں لے جاتے ہیں. 8:20 پہ وہ خاتون بھی ایکسپائر ہو جاتی ہے. مرنے والوں کی تعداد 4 ہوگی. 3 کے والے سے بچوں کا فوراً موقع پہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ بچے زندہ ہیں یا مر چکے ہیں. وہ جو سیکیورٹی ہے ایک طرف تو وہ خاتون کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف وہ چوکی انچارج کو انفارم کرتے ہیں. 5 منٹ بعد وہ چوکی انچارج ہلوکی کا وہ یہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ پہنچ کے مین ویل ریسکیو کو بلا لیتا ہے کہ چیک کر لیں کہ بچوں کی حالت کیا ہے اور طبی امداد کی ضرورت ہے یا کیا معاملہ ہے. جیسے ہی ریسکیو کی ٹیم وہاں پر پہنچتی ہے وہ اس بات کی کنفرمیشن کر دیتی ہے کہ جناب بچے تو پہلے سے مردہ ہیں، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اب معاملہ وہاں پر جو ہے اس طرح سنگین ہو جاتا ہے کہ جو شخص گھر کا سربراہ تھا، سارے جو الزام ہیں، خاتون کا چیخنا چلانا، اس کا یہ بیان دینا کہ بچے گھر پر موجود نہیں ہیں، پھر یہ کہنا کہ یہ تو گروسری کرنے گیا ہوا تھا، تو یہ 3 ڈفرینٹ قسم کے بیانات اسی کے اگینسٹ آ رہے تھے. تو پولیس اس کو پکڑ کے گھر کے اندر بٹھا لیتی ہے، اس کا بیان لیا جاتا ہے. اب اس کے بیان کی روشنی میں چیزیں پھر وہاں سے انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے. مین وائل پولیس کو ایک چیز وہاں پر جو بڑی معیوب سی لگتی ہے وہ یہ کہ جو باہر واشنگ ایریا تھا نا، جس واشنگ ایریے کو جس کمرے کے ساتھ وہ اٹیچ تھا، اس کے دروازے کے آگے ایک میٹرس کھڑا ہوتا ہے تاکہ واشنگ ایریا نظر نہ آئے کمرے کے اندر سے. تو یہ ایک عجیب سی چیز تھی جو کہ ظاہر کر رہی تھی کہ یہ میٹرس جو ہے یہ ڈیلیبریٹلی وہاں پر کھڑا کیا گیا تھا تاکہ واشنگ ایریا کے پیچھے کیا چیز ہے
وہ دکھائی نہ دے. اور پھر اس کے بیان کی روشنی میں یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز نکالتے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ جو کرائم سین تھا وہ کمرے کے اندر تھا. جو بچوں کی وہاں پر وومٹ کرنے کے جو ایویڈنس ملے ہیں وہ کمرے کے اندر ہے. بچوں کی حالت بگڑنے کے بعد یا ڈیتھ ہونے کے بعد ان کو گھسیٹ کے وہاں سے واشنگ ایریا میں لے جایا گیا اور اسی چادر کا اسی بلینکٹ کا استعمال کیا گیا جو وہاں پر میٹرس کے اوپر موجود تھی, اور بعد میں پھر میٹرس کو اٹھا کے دروازے کے آگے رکھ دیا تاکہ واشنگ ایریا گھر کے دروازے سے, وہ جالی والا دروازہ ہے تو وہاں سے نظر نہ آئے. اور جس طرح سے اس شخص کا بیان ہے ناصر ڈوگر کا, وہ اس کو پھر پولیس نے مزید ویریفائی کرنا شروع کر دیا. ٹائمنگز میچ ہوتی گئیں. اپیرنٹلی یہ لگ رہا تھا کہ ناصر ڈوگر اس کیس کا مرکزی ملزم ہے کیونکہ 70-80% چیزیں اس کے اگینسٹ جاری تھیں. لیکن جب سی سی ٹی وی فوٹیجز اور اس کے بیانات کو وہاں پر کوریدنا شروع کیا تو اب سچویشن یہ ہے کہ 50% ناصر ڈوگر پہ الزام ہے, 50% یہ چانس ہے کہ وہ خاتون جو اس کی وائف تھی اس نے بچوں کو زہر دیا. اس نے پلان کیا تھا کہ وہ اس کو بھی زہر دے گی آئس کریم اور خود بھی کھائے گی. لیکن جیسے ہی باہر نیبرز کی طرف سے بیل بجی, شور ہوا, تو اس نے پھر آئس کریم خود کھا لی اور باہر آ کے پھر الزام اس پر لگانا شروع کر دیا کیونکہ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بچوں کا پتہ چل چکا ہے اور اب کوئی راستہ نہیں ہے. اس نے ایسا کیوں کیا, اس نے ایسا کیوں کیا, ان تمام سوالوں کے جواب ابھی پولیس اور انویسٹیگیشن ٹیمز تلاش کر رہی ہیں. انہیں گھر کے ڈسٹ بن سے ایک ٹوٹا ہوا امپیول ملا ہے جس کے اندر لیکوڈ ہوتا ہے, جیسے بچے بیمار ہوں تو گلا خراب کے لیے ایک امپیول یوز ہوتا ہے, وہ اس ٹائپ کا شیشے کا ہے جس کے اندر کوئی لیکوڈ لایا گیا. اور شبہ یہی ہے کہ اسی امپیول کے اندر وہ زہریلا مادہ استعمال کیا گیا ہے جو کہ یا تو آئس کریم میں ڈالا گیا ہے یا کھانے میں. کھانا وہاں پہ موجود تھا, کھانا تیار تھا لیکن ان ٹچ تھا. دال بنی ہوئی تھی, چاول بنے ہوئے تھے اور میٹھے چاول بنے ہوئے تھے. صبح انہوں نے ناشتہ کیا تھا حلوہ پوڑی کا. پوڑی تو ختم ہو گئی, اس کے چنے ختم ہو گئے, لیکن حلوہ موجود تھا. تو اب حلوہ اور آئس کریم, شبہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ حلوہ بھی کھایا ہوا ہے, یوزڈ ہے, اور آئس کریم, یہ دو چیزیں وہاں پر کھائی جا چکی ہوئی ہیں. اور جس طرح سے اس شخص نے بتایا کہ کھانا پلان یہی تھا کہ گروسری کر کے آئے گا واپس, اس کے بعد کھانا اکٹھے کھائیں گے. تو لیکن بعد میں پھر صورتحال یہ نکلی کہ اس کو بچوں کی ڈیڈ باڈیز مل گئیں. کیا پولیس کو یہ پتہ چل سکا کہ کھانے کے اندر بھی کوئی زہریلی چیز ملی ہوئی تھی؟ دیکھیں فراز جی, اتنی جلدی تو چیزیں ڈسکلوز نہیں ہو سکتی. پولیس نے ایک ایک چیز کے سیمپلز کلیکٹ کیے ہیں, کھانے کے بھی ایک ایک چیز کے وہاں سے سیمپل کلیکٹ کیے ہیں. دیکھیں وہ سمپیول پہ لگے فنگر پرنٹس, اس دروازے پہ لگے فنگر پرنٹس, اس میٹرس پہ لگے فنگر پرنٹس, اس بلینکٹ پہ لگے فنگر پرنٹس, وہاں پر اور بہت سی چیزیں وہاں کے انہوں نے فنگر پرنٹس کٹے کیے ہیں اور کھانے کے سیمپلز ڈرا کیے ہیں. وہ آئس کریم کا سیمپل ڈرا کیا ہے, اس حلوے کا سیمپل ڈرا کیا اور اس کے بعد اس کو بھجوا دیا ہے انہوں نے پی ایف ایس سے. اب پی ایف ایس سی کی رپورٹ بہت معنی رکھتی ہے. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ کاز آف ڈیتھ کیا ہے, لیکن وہ کاز آف ڈیتھ خود یوز کی ہے, مطلب خودکشی کی ہے یا کھلائی گئی ہے, اس کے لیے پھر اگلا پروسیس یہ ہے کہ فنگر پرنٹس اور باقی ساری چیزوں کو وہاں پہ جو ایویڈنس ملے ان کو پراپ کیا جاتا ہے. تو پی ایف ایس سی کی رپورٹ بہت اہم ہے. ابھی جو پوسٹ مارٹم رپورٹس کے حوالے سے مبینہ اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو خاتون ہے اور اس کے جو 3 بچے ہیں انہوں نے کوئی زہریلی چیز تھی وہ کھائی ہے جس سے اس کی موت ہوئی ہے. ہاں جی, وہ تو ون لائنر ہے نا, وہ تو ون لائنر ہے کہ ان کی موت زہر خورانی کی وجہ سے ہوئی ہے. مطلب انہوں نے زہر کھایا یا کھلایا گیا ہے. کاز آف ڈیتھ پوائزن ہے, لیکن وہ پوائزن کھایا ہے یا کھلایا گیا یہ تو ابھی ثابت نہیں ہوا نا. تو اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ فنگر پرنٹس, وہ تمام چیزیں, وہ ایویڈنس کو جوڑنا پڑے گا, وہ کڑیاں ملانی پڑیں گی. اس فیملی نے واپس کب جانا تھا؟ یہ فیملی بیسیکلی امریکہ سے اس نیت سے پاکستان آئی تھی 1 جولائی کو کہ یہ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا سکے گی. ان کے بڑے بیٹے کی عمر ہے 16 سال, اس کا نام ہے ریحان. اس کو یہاں پر پاکستان کے اندر میڈیکل میں ایڈمیشن کروانا تھا, چونکہ ناصر کا یہ کہنا ہے کہ وہ 2008 سے وہاں پر رہ رہا ہے, لیکن وہاں پر حالات اس طرح کے نہیں بن پائے کہ یہ وہاں پر اتنے ویل آف ہوتے کہ اپنے بچوں کی وہاں پر تعلیم ان کی جو سوچ ہے اس کے مطابق جاری رکھ سکتے. اور پاکستان میں تو میڈیکل کی سٹڈیز ذرا زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے, لیکن امریکہ میں بہت ایکسپینسو ہے. تو ان کا پلان یہ تھا کہ پاکستان میں آ کے اپنے بیٹے کو, بڑے بیٹے کو, ریحان کو ڈاکٹر بنائیں گے, اور اس کے لیے وہ اپنی فیملی کو یہاں پر چھوڑ کے 27 تاریخ کی اس کی فلائٹ تھی واپسی کی, ناصر ڈوگر کی. 27 کو اس نے واپس امریکہ چلے جانا تھا,
اور باقی فیملی نے یہاں پر رہنا تھا. اچھا یہ بھی چیز ہے بڑی جو شک و شبہات پیدا کر رہی ہے کہ ناصر ڈوگر نے اکیلے نے اپنی واپسی کی ریٹرن ٹکٹ کروائی اور بیگم اور تینوں بچوں کی ٹکٹ نہیں کروائی تھی، جب دوسری جانب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں مبینہ طور پر کہ بیگم آنا نہیں چاہتی تھی پاکستان. دیکھیں یہ تمام چیزوں پر انویسٹیگیشن ابھی ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ وہ فیملی کو شاید معلوم تھا کہ یہ فیملی ہی چھوڑنے یہاں پر آ رہا ہے، کیونکہ یہ باتیں تو ناصر ڈوگر کا بھائی جو ڈی ایس پی ہے شیر علی، جو موٹر وے میں ڈی ایس پی ہے، وہ اسی شخص نے یہ گھر رینٹ پہ لے کے دیا. 10 جون کو انہوں نے گھر دیکھا یہاں پہ ویلنشیا ٹاؤن میں، اور اس کے بعد انہوں نے فائنل کیا اور یکم کو فیملی نے یہاں پر شفٹ ہونا تھا. وہ شیر علی کے بیان کے مطابق ان کا پلان تو یہی تھا کہ یہ اپنی بیوی اور بچوں کو یہاں پر چھوڑ کے جائے گا. دوسرا ایک الزام جو ناصر کی طرف سے لگایا جا رہا ہے وہ یہ کہ جو خاتون ہے وہ ڈپریشن کا شکار تھی، وہ سیڈسٹ تھی، اور وہ کبھی کبھار وہ اینٹی سوشل تھی، وہ لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتی تھی. تو وہ کبھی کبھار اتنی اگریسو ہو جاتی تھی کہ وہ 2-3 دفعہ پہلے بھی کہہ چکی ہے بقول ناصر کے کہ وہ خودکشی کر لے گی، سوسائڈ کر لے گی، لیکن اس نے کبھی پہلے اٹیمپٹ نہیں کی. پھر وہ اس کی میڈیکیشنز بھی چل رہی تھیں. اب یہ تمام چیزیں آن ریکارڈ نہیں، جو میڈیکیشن چل رہی تھی اس کے حوالے سے کوئی پولیس کو وہاں سے ایویڈنس ملے، میڈیسنس وغیرہ، کوئی رپورٹس؟ دیکھیں فراز، پاکستان میں تو آسان ہے نا یہ کہنا اور اس کو ثابت کر دینا کہ جی میں میڈیسنز استعمال کر رہا ہوں. امریکہ میں نہیں ہے. وہاں پر کسی ڈاکٹر کی پرسکرائب میڈیسن کو لینے کے لیے آپ کو پرسکرپشن دکھانی پڑتی ہے، اور اس کے بعد سارا ریکارڈ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ سے آپ نے یہ میڈیسن لی، کس پرپس کے لیے لی، کس ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن پہ لی. تو وہ امریکہ کے اندر میڈیسن یوز کر رہی ہوگی نا، اس کا کوئی ریکارڈ ہوگا. وہ تمام چیزیں اگر یہ پرووائڈ کرے گا تو ہی ثابت کرے گا. پھر دوسرا فیملی بتاتی ہے، جو خاتون کی فیملی ہے علینا کی، اس کی 2 بہنیں ابھی پاکستان انہوں نے آنا ہے تو وہ بھی باہر ہی ہوتی ہیں. تو ان کے مطابق جو علینا کا شوہر ہے جو ناصر ڈوگر ہے وہ ان کی بہن پہ تشدد کرتا تھا، اور تشدد کرنے کے بعد جب وہ چیختی چلاتی تھی تو وہ اس خاتون کی ویڈیوز بنا کے ان کو بھیجتا تھا کہ دیکھیں آپ کی بہن سائیکو ہو گئی ہے، ڈپریشن میں یہ چیخیں مارتی ہے، جو کہ مطلب اتنا نیگیٹو ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتا تھا کہ لگتا تھا کہ وہ واقعی بیمار ہے یا وہ واقعی وہ پیشنٹ ہے، سائیکو پیشنٹ ہے. اچھا یہ جو چیز ہے نا، جس دن میں بھی گیا ہوں تو اس دن ہمیں ایک خاتون ملی تھی اور ان کو اس وقت پتہ چلا کہ جس گھر میں کام کرنے آ رہی ہوں ادھر تو باجی جو ہیں ان کی موت واقع ہو گئی ہے. تو اس کا بتانا یہ تھا کہ جو باجی کا شوہر ہے وہ باجی کے اوپر بڑا تشدد کرتا تھا، بڑا بدتمیزی کرتا تھا، باجی بڑی زیادہ ڈسٹرب تھی، تنگ تھی. اب دیکھیں یہ والا جو بیان ہے یہ تفتیش کا حصہ بنے گا اور اس کو بھی پروب کیا جائے گا. تمام وہ چیزیں جو یہ ناصر ڈوگر کلیم کر رہا ہے، پولیس ابھی چونکہ جو ساری کیس کی تفتیش کا رخ ہے وہ اس وقت ناصر ڈوگر کی طرف ہے، کیونکہ اکیلا وہ بچا ہے. CCTV فوٹیجز کے مطابق گھر کے اندر سے نکلنے والا اور گھر میں داخل ہونے والا آخری بندہ ہی ہے، یہ ناصر ڈوگر ہے. 3:10 کی ایک فوٹیج ہے جب وقوع بالکل نہیں ہوا. اس فوٹیج کے مطابق ناصر ڈوگر اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، ایک شاپنگ بیگ باہر لگے ہوئے ڈسٹ بن کے اندر ڈالتا ہے، مطلب وہ شاپنگ بیگ پھینکنے آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تب تک تو چیزیں نارمل تھیں. پھر یہ باہر نکلا 6 بجے کے قریب شاپنگ کے لیے گیا، گروسری کے لیے. 6:10 پہ یہ وہ اس اسٹور کے اندر پہنچ گیا. 8 بجے واپس آ رہا ہے، مطلب 7:57 پہ 1 گھنٹہ 47 منٹ تک. اگر یہ سب کچھ پہلے کر کے گیا تھا پولیس کے مطابق، اگر وہ اپنے بچوں کو پہلے زہر دے کے گیا ہے، اپنی وائف کو بھی زہر دے کے گیا ہے، تو اتنی دیر میں خاتون اس نے پہلے کسی کو انفارم کیوں نہیں کیا؟ اس نے وہ تب ہی باہر کیوں نکلی جب نیبرز آئے، جب باہر شور مچا کے بچے پیچھے ہیں، جب اس نے بھی چلانا شروع کر دیا کہ میرے بچوں کو کیا ہوا، تو پھر وہ باہر بھاگ کے آئی. اس سے لگتا ہے شبہ یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بیان یہی دے رہا ہے کہ جو آئس کریم وہ آفر کر رہی تھی، جو اصرار کر رہی تھی کہ وہ آئس کریم کھا لیں، اس کے اندر زہر تھا اور وہ چاہتی یہ تھی کہ یہ بھی وہ کھا لیں، اور اس نے نہیں کھائی. یہ باہر بچوں کو دیکھنے چلا گیا یا نیبر کی جو بیل دی ہے اس کو دیکھنے چلا گیا. مین وائل اس نے پیچھے وہ آئس کریم کھا لی اور اس میں اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی اور 20 منٹ کے اندر اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی.